السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ محترم بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں تعلیم المسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہے، دعا کرنے کا ادب بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے۔ ابھی تک تو جو ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی وہ تو تفسیر تھی آیات کریمہ کی، ایاک نستعین تک ہم پہنچے ہیں۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کے ترجمے پر غور کریں تو یہاں تک اللہ کی پہلے تعریف ہے، پھر بزرگی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اپنی عبادت کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم پر اپنا ایک مطالبہ اللہ کے حضور پیش کیا گیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی حمد، بزرگی، اپنی بندگی کا واسطہ اور اس کے بعد دعا کا ذکر ہے۔ اس ترتیب سے علماء نے
دعا کے بہت سے ادب اخذ کیے ہیں کہ مانگنے کے یہ ادب اللہ تعالیٰ نے اشارتاً سورۃ الفاتحہ میں ہمیں سکھائے ہیں۔ میں وہ ادب جو سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں علماء نے بیان کیے ہیں آپ احباب کے سامنے وہ ذکر کروں گا۔ یہ مکمل ادب دعا کے نہیں ہیں، چند ایک بنیادی ادب ہیں دعا کے جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا اگر بغور جائزہ لیں تو پہلا ادب دعا کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعا کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بندہ، وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا آغاز کرے، مانگنے کا آغاز کرے تو سب سے پہلے اپنا مطالبہ اللہ کے حضور پیش نہ کرے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور اپنا مطالبہ نہ پیش کرے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے حضور اللہ کی تعریف کرے، اور تعریف بھی ایسی جس تعریف کا وہ اہل اور حقدار ہے۔ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم ایک دعا ہے، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اس دعا کے مانگنے سے پہلے ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعریف تیری ہے، اس لیے کہ جہانوں کو پالنے والا تو ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو نہایت رحم کرنے والا ہے، تو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ساری تعریفیں کرتے ہیں، پھر اللہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما۔ اب دعا تو بڑی شاندار تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی سے کہا عجلت ایہا المصلی، اے نمازی تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اذا صلیتا، جب تو نماز پڑھ لے، فقعدت، اور پھر بیٹھ جائے تو دعا کرنے کا آغاز تو نے کس سے کرنا ہے؟ فحمد اللہ بما ہوا اہلہ، پھر اللہ کی تعریف کر اس طریقے کے مطابق، اس طرح سے اللہ کی تعریف کر اس تعریف کا اللہ حقدار ہے۔ وصلی علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ سورۃ الفاتحہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگنا ہے تو اس سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ تو ہر وہ دعا کہ جس کے اندر تعریف اللہ کی نہیں ہے تو ایسی دعا کی قبولیت کے چانس کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دعا کا جو طریقہ سورۃ الفاتحہ ہمیں بتاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واضح ہوتا ہے، وہ ہے کہ دعا کا آغاز ڈائریکٹ مطالبے سے نہیں ہونا چاہیے، دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور حمد سے ہونا چاہیے۔ اور تعریف کی جو شرط حدیث مبارکہ میں ہے کہ فحمد اللہ بما ہوا اہلہ، اللہ کی تعریف اس طرح سے کرو کہ جس تعریف کا وہ حقدار ہے۔ تعریف ایسی ہونی چاہیے، ایسی تعریف نہیں جو بڑی سطحی تعریف ہو، ایسی اللہ کی تعریف نہیں کرنی۔ اللہ کی تعریف وہ کرنی ہے جو بڑے اعلیٰ درجے کی تعریف ہو، جس کا اللہ حقدار ہے۔ سطحی تعریف نہیں کرنی دعا میں۔ اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کی ایسی تعریف آتی نہیں کہ جو بڑی اعلیٰ اور بلند درجے کی ہو، تو آپ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طریقہ حمد کا بتایا ہے دعا کے آغاز میں، وہ سیکھ لیں، وہ دعائیں یاد کر لیں۔ وہ دعائیں یاد کرنے سے آپ اللہ کی ایسی تعریف کر سکتے ہیں جس کا اللہ حقدار ہے۔ بہترین دعا اور بہترین تعریف سورۃ الفاتحہ ہے۔ وہ حدیث جو میں نے کئی خطبات قبل میں نے بیان کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے تھے، اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، ایک سورۃ الفاتحہ اللہ کا نور ہے اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اور پھر ساتھ ہی کہا ان دو نوروں میں سے جس کے ساتھ بھی تم اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ تو آپ سورۃ الفاتحہ بہترین تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کو دعائیں اللہ کی تعریف والی یاد نہیں ہے،
آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے؟ آپ دعا میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ آپ کو سورۃ الفاتحہ مشکل لگتی ہے، اللہ کی بہترین تعریف سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ اگر آپ وہ دعائیں یاد کر لیں اللہ کی تعریف پر مبنی، تو کیا ہی بات ہے۔ بڑی مختصر سی ایک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو معبود برحق ہے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا جو ہے دعا یونس، یہ دعا اللہ کی ایسی تعریف ہے کہ مختصر جملہ ہے لیکن کمال درجے کی اللہ کی تعریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مچھلی والے کی دعا کر لے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ جو چیز بھی وہ مانگے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو مختصر سی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ دعا یاد کر لیں۔ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں۔ ایک اور دعا ہے بڑی شاندار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ نماز کے بعد دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کا انداز اس کا یہ تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وجہ سے کہ معبود تو ہی ہے، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ معبود تو ہی ہے، عبادت کے لائق دینے والا تو ہی ہے، اکیلا تو ہے، بے نیاز ہے، تو وہ ذات ہے کہ جس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور جو نہ جنا گیا ہے، اور تیرے ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں اس وجہ سے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے نا اس نمازی کے، کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد سألت، اس نے تحقیق سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے اسم آدم کے ساتھ، اذا دعی به اجابا واذا سئل به اعطا، کہ جب بھی اس اسم آدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے، جب سوال کیا جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کریں، جب آپ دعا کرنے لگیں اپنے مطالبے پیش کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کریں۔ اسی طرح ایک آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے سنا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان، کوئی معبود برحق نہیں مگر تیرے، المنان، احسان کرنے والی ذات تو تیری ہے، لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو ابتداءً پیدا کرنے والا تو ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام والی ذات، یا حی یا قیوم، اے حی اور قیوم ذات، میں اللہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو حی بھی ہے، زندہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو قائم رکھنے والی ذات ہے اس کائنات کو، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں، اللہ تو بڑی عظمتوں اور بزرگی والی ذات ہے، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں، اللہ تو منان ذات ہے، دینے والی ذات ہے، احسان کرنے والی ذات ہے، اللہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں، اللہ تیرے علاوہ معبود ہے ہی کوئی اور نہیں، اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے اس کے یہ الفاظ سنے نا، فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم آدم کے ساتھ دعا کرنے کا آغاز کیا ہے، اذا دعی به اجابا، جب کوئی ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، واذا سئل به اعطا، جب سوال کرے گا تو اللہ عطا کرے گا۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، تو آپ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ سے دعا کرنی ہے تو اس کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی حاجت کو نہیں پیش کرنا، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دے، نہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، تعریف کے بعد اپنی حاجت کا نمبر آئے گا۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں ایک اور چیز بتاتی ہے دعا کے آداب میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو آپ پر کچھ کیفیات بھی طاری ہونی چاہیے۔ ایک ہے الفاظ کیا ہونے چاہیے، آپ کو دعا کیسے کرنی چاہیے، ایک ہے کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں کیفیت بھی بتاتی ہے۔ دیکھیں اللہ سے ہم سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یہ دعا ہے۔ اب اس دعا سے پہلے جو اللہ کیفیت بندے پہ طاری کرتا ہے وہ کیا ہے، الرحمن الرحیم،
بندے میں کیفیت کیا تاری ہوتی ہے؟ اللہ بڑا مہربان ہے، میں اس سے مانگوں گا صراط مستقیم، وہ دے دے گا، کیونکہ رحمت والی ذات ہے نا، دینے والی ذات ہے، رحیم ذات ہے، وہ مجھے صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ ساتھ ہی کیفیت بدلتی ہے، مالک یوم الدین، اور رحیم ذات ضرور ہے، ساتھ ساتھ وہ عدل کرنے والی ذات بھی ہے، وہ انصاف بھی کرتی ہے۔ اس کی رحمت پہ صرف بھروسہ نہیں کرنا، ہاں رحمت پہ تکیہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی عدالت سے خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے بندے کو اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اور اس کا ڈر، یہ کیفیت جب تک دعا میں پیدا نہ ہو، دعا کی قبولیت مشکوک رہتی ہے۔ ایمان والوں کا جو وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ یہی وصف بیان کیا ہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ان کی دعا کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی وابستہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو رات کے وقت ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع، لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے لالچ بھی ہے، چیز کے ملنے کی امید بھی بڑی ہے، ساتھ اللہ کا ڈر بھی دل میں ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو، اور تم اس کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے دعا کرنے والے کے اندر، وہ جب دعا کر رہا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل پہ طاری ہو، ساتھ ہی اللہ کی رحمت سے اس کو بڑی امیدیں بھی وابستہ ہونی چاہیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں دوسرا ادب ہے، پہلا اللہ کی حمد بیان کیجیے، دوسرا اپنے اوپر کیفیت طاری کیجیے خوف اور امید کی، یہ کیفیت طاری کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ تیسری چیز جو سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علماء نے 4 ادب دعا کے بیان کیے ہیں کہ یہ ایک آیت دعا کے 4 ادب بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ کہ جب دعا کرنی ہے تو صرف ایک اللہ سے کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ، کسی اور کو بیچ میں نہیں لانا۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ ہر وقت کسی ایک سیکنڈ بھی آپ سے غافل نہیں، آپ جو کچھ کہو گے نا وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اس کو بیچ میں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ دعا صرف تیرے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا کرو اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور یاد رکھو جس دعا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ لے آؤ گے نا، ایسا وسیلہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تب وہ دعا اللہ رد کر دیتا ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اور میں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے اس عمل میں میری ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا دیا، میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اللہ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ تو جب آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف دعا کرنی ہے بس، اور کسی سے دعا نہیں کرنی۔ دوسری چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جو ہمیں سمجھ آتی ہے، علماء نے بیان کی ہے، وہ دعا کا ایک ادب ہے۔ جب آپ نے دعا کرنی ہے نا، ایک تو کیفیت ہے خوف اور امید کی، ایک کیفیت ہے عاجزی کی۔ دعا کرتے وقت آپ پر عاجزی کی کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ عاجزی کی کیفیت کیا ہے؟ آپ دعا مانگتے ہوئے فقیر ہو، کبھی دیکھے چوکوں چوراہوں پر مانگتے ہوئے کیسے مانگتے ہیں؟ بار بار آپ سے مانگیں گے، ان کے چہرے پر مسکینی ہوگی، محتاجی جھلک رہی ہوگی، اور آپ جس مانگنے والے کے چہرے پر محتاجی نہ دیکھو گے نا، آپ اس کو پیسے نہیں دو گے، یہ تو ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ایسے کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر محتاجی ہونی چاہیے، فقیری ہونی چاہیے۔ اللہ کے حضور جب دعا کرنی ہے، ایاک نستعین کیا مطلب؟ اللہ تنہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مدد کے جتنے ذریعے تھے سارے ختم ہو گئے، اسباب ختم ہو گئے، کوئی مدد کرنے والا رہا نہیں، تیری مدد کے بغیر ہم بغیر قوت کے ہیں، ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، اللہ محتاج ہے تیری مدد کے۔
اور یہ محتاجی جب تک آپ کے جسم اور کیفیت سے ظاہر نہ ہوگی یہ محتاجی نہیں ہے. یہ تضرع عاجزی یہ دعا کا لازمی ادب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. عاجزی کا معنی علماء نے کیا ہے گڑ گڑا کے. مانگنے والوں کو دیکھیں نا وہ کیسے گڑ گڑاتے ہیں. اللہ سے گڑ گڑا کر فقیر بن کے، اپنے آپ کو غنی سمجھ کے دعا نہ کرو، فقیر بن کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو. فقیر بن کے اللہ سے مانگو، عاجزی دکھا کے مانگو. بعض اوقات دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ اپنے کپڑے سیٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، کسی کو کسی چیز کا خیال ہوتا ہے. عاجزی جب ہوتی ہے نا، فقیر جو بندہ ہوتا ہے اسے ادھر ادھر کی خبر نہیں ہوتی، اسے صرف اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ میں نے ایسی محتاجی ظاہر کرنی ہے کہ مجھے مل جائے جو میں مانگ رہا ہوں. اللہ سے جب آپ نے دعا کرنی ہے تو ایسی محتاجی، فقیری، اللہم انت الغنیش ونحن الفقراء، اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں. یہ فقیری والی کیفیت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. ایک ادب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بیان ہوا ہے. اسی طرح دعا کا ایک ادب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ یہ ہے کہ اللہ پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے دعا کرتے وقت. ایسا بندہ جو دعا کر رہا ہے نا اور اسے بھروسہ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، اللہ دے گا کہ نہیں، بھروسہ ہی نہیں اللہ پہ، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو بندہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ لازماً دے گا، اللہ پہ کامل یقین کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ سے یہ بات کیسے نکلی؟ ایاک نستعین، اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مدد کرنے والی ذات تو ہے، تیرے علاوہ مدد کرنے کی قوت رکھتی کوئی نہیں دنیا میں. اللہ مدد کرنے والی ذات جب تو ہے تو تجھ ہی سے مانگوں گا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب مانگنا ہے تو اس یقین کے ساتھ اللہ تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں کیونکہ دینا تو نے ہے. یہ یقین دعا میں ہونا چاہیے. ادعوا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت پر پورا یقین ہو. یہ کیفیت ہونی چاہیے آپ کی، یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیونکہ حدیث ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرے گا میں ویسا ہو جاؤں گا. میرا بندہ یہ سوچے گا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. رسول کریم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو، دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو. اس حالت میں اللہ سے دعا کرنی ہے تم نے. اور ایک ادب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت یقین ہو، ساتھ دل حاضر بھی ہو. ایسا بندہ جو دعا کر رہا ہو اور اس کا دل حاضر نہ ہو، ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھیں نا، جب بندہ اللہ کو مخاطب کرے، آپ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں اور آپ کی توجہ ہی نہیں ہے بادشاہ کی طرف، کیا بادشاہ آپ کی بات سنے گا؟ بلکہ وہ تو غصہ ہوگا کہ یہ کیسا عجیب بندہ ہے، میرے دربار میں آیا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے لیکن اس کی توجہ ہی نہیں میری طرف. ایاک نستعین، اللہ تجھ ہی سے، اللہ کو بندہ مخاطب کرتا ہے اللہ تجھ سے. یہ تجھ سے جب بندہ کہتا ہے نا، یہ مخاطب کرتے وقت دل کی حاضری کی یقین دہانی ہے. اللہ پورے دل کے حاضر ہونے کے ساتھ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. جان لو اس بات کو، اللہ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت کا شکار ہو، کھیل کے اندر مشغول ہو، غافل بے پرواہ دل ہو. اللہ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا. قاری صاحب دعا کروا رہے ہیں اور آپ کا دھیان دکان کی طرف ہے. قاری صاحب بیماروں کے لیے دعا کروا دیں اور آپ کہیں اپنی دکان اور بازار کے اندر پہنچے ہوئے، دل غافل ہے. ایسی دعا اللہ قبول نہیں. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے وہ کیفیات جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے. تو جب دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تب تک دعا اللہ کے حق قابل قبول نہیں ہوگی. سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب دعا کرنی ہے تو خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کی حاضری کے ساتھ دعا کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ اپنے عمل کو بطور وسیلہ پیش کرو. زندگی میں بندے نے کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسا عمل کیا ہوگا نا
جو صرف اللہ کے لیے ہوگا. ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یہ مانگنے سے پہلے ہم اللہ کو اپنے 2 عملوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے صراط مستقیم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں. اللہ مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں. ہمارے یہ عمل جب 2 تیرے لیے ہیں تو یا اللہ ان 2 عملوں کے وسیلے سے ہمیں یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا. تو عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے. قرآن میں کئی ایک مقامات پر عمل کا وسیلہ موجود ہے، جیسے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اعلان کر رہا تھا. تو ہم نے اس کی وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لے آؤ. اللہ ہم ایمان لے آئے. اللہ جب ہم ایمان لے آئے، اس اعلان کرنے والے نبی کی پکار کو سن لیا، تو اللہ اب ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، ہم سے برائیوں کو دور کر دے. تو یہ دعا سے پہلے ایمان والوں کے اللہ نے یہ دعا ذکر کی ہے کہ وہ پہلے اپنے ایمان لانے کے عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. تو ایسا عمل جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کا وسیلہ پیش کرو، پھر اللہ سے مانگو. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، غار والا، بہت لمبا واقعہ ہے، اشارتاً بیان کروں گا. وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، تو پتھر آگے آ گیا، باہر نہیں نکل سکتے تھے. انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل پیش کرو جو اللہ کے لیے کیا ہے تم نے. وہ عمل پیش کر کے اللہ سے دعا کرو. پہلے نے کہا اللہ میری بکریاں تھیں، میں چرانے کے لیے جاتا تھا. اللہ جب تک میں اپنے والدین کو ان کو دودھ نہ پلاتا میں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میں آیا، والدین سو گئے. اللہ میں نے دودھ دہا، والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، بچے میرے روتے رہے. صبح تک میں نے بچوں کو نہیں پلایا جب تک کہ والدین اٹھ نہیں گئے. میں نے ان کو پلایا اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ذرا اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آ جائے. اب انہوں نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ پتھر کا ہٹنا. اس کے مانگنے سے پہلے اپنا عمل پیش کیا ہے. اللہ یہ عمل ایک وقت بھلے وقتوں میں یہ عمل تیرے لیے کیا تھا. اگر یہ عمل تیرے لیے کیا ہے اللہ پھر اس عمل کی وجہ سے تو ہمارے لیے کچھ احسان نہیں کر دے. وہ پتھر ہٹ گیا، آسمان نظر آنے لگا. دوسرا بندہ کہنے لگا اللہ میری ایک چچا ذات تھی، جتنی ایک بندہ ایک عورت سے محبت کر سکتا ہے میں بھی اس سے اس قدر محبت کرتا تھا. میں نے اس سے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا. اس نے کہا میں تیرا مطالبہ اس وقت تک پورا نہ کروں گی جب تک تو مجھے 100 دینار لا کے نہیں دیتا. آج یہ بندہ کوئی امیر کبیر نہیں تھا، غریب تھا. کہتا میں 100 دینار اکٹھا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے لگا. 100 دینار پتہ کتنا ہے؟ 20 دیناروں تو 7.5 تولے بنتا ہے سونا. 7.5 تولے بنتا ہے 20 دیناروں. 100 دینار ایک ٹھیک ٹھاک رقم تھی اس زمانے میں. کہتے میں نے جوڑے، مجھے عرصہ لگا، میں نے 100 دینار اکٹھے کیے. جب 100 دینار اکٹھے کر لیے میں نے اس کے سامنے پیش کیے، اپنا مطالبہ پیش کیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتی ہوں، میں برائی کی نیت سے اللہ بیٹھ کیا تھا. اس وقت تیری اس بندی نے مجھ سے کہا تھا یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. اللہ میں تیرے ڈر سے اس برائی سے رک گیا تھا. اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو یہ پتھر اور ہٹا دے، ہمارے لیے رستہ بنا دے. پتھر اور ہٹ گیا. اب یہ پتھر ہٹنے کا سوال ہے، پیچھے اپنے عمل کا وسیلہ ہے. پھر تیسرا بندہ کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور تھا، ہمارے درمیان مزدوری 7.5 کلو چاول طے ہوئی. اللہ جب اس نے مزدوری کر لی میرے پاس آیا، 7.5 کلو میں نے چاول اس کو پیش کیے. اس نے اسے تھوڑا جانا اور چلا گیا غصے میں. اللہ میں نے 7.5 کلو چاولوں کو میں نے زمین میں بویا، ان سے فصلیں ہوگی. ایک وقت تک میں اس کے چاولوں کو بوتا رہا اور اس کے ذریعے سے اس کی جو آمدنی آتی تھی میں نے اس سے گائیوں کے ریوڑ بنا دیے. پھر گائیوں کے ریوڑوں کو سنبھالنے کے لیے غلام خرید لیے. اللہ کئی گائیوں کے ریوڑ بن گئے، کئی غلام بن گئے. پھر بڑی لمبی مدت کے بعد واپس آیا اور مجھے کہنے لگا او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مجھ پر میرے حق کے معاملے میں ظلم نہ کر. میرا حق جو میں نے وہ فلاں بھلے وقت میں مزدوری کی تھی میرا حق لٹا دے. اللہ میں نے اس سے کہا تھا جب وہ گائیوں کے ریوڑ اور سارے غلام تیرے ہیں لے جا. وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ او اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے، یہ کیسے؟ میری تو مزدوری 7.5 کلو چاول تھے. میں نے کہا یہ ساری گائیاں سارے غلام تیرے ہیں لے جا. اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے میں نے کیا تھا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے ہم باہر جا سکے. پتھر ہٹ گیا اور وہ غار سے باہر. تو عمل کا وسیلہ پیش کرو دعا میں. آپ دعا کون کر رہے ہو؟ آپ اہل الحدیث ہو، اللہ کو ماننے والے توحید پرست لوگ ہو، آپ اللہ کو اپنا وسیلہ پیش کرو. اللہ جیسے بھی گناہ گار ہیں اللہ کبھی تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. اگر اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے اللہ ہماری فلاں حاجت پوری کر دے، اللہ ہماری فلاں حاجت پوری کر دے. یہ دعا کا ادب ہمیں سورۃ الفاتحہ سکھاتی ہے. عمل کا وسیلہ پیش کرو.
اس کے بعد دعا کے 4 ادب مختصراً اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ دعا جب کرنی ہے، دعا اپنے لیے نہ کرو صرف۔ اسلام خود غرضی کا مذہب نہیں ہے، یہ خود غرضی یورپین کنٹریز نے سکھائی ہے۔ اپنا سوچو، میں، میرا، بس نہیں۔ اسلام کہتا ہے ہم، ہمارا، اہدنا، ہمیں چلا، ہمیں چلا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے چلا صراط مستقیم پر، ہمیں ہدایت دے، ہمیں۔ جمع کا صیغہ بولا۔ اپنے ساتھ مسلمانوں کو دعاؤں میں شامل کرو۔ سورۃ الفاتحہ کہتی ہے اپنے لیے دعا نہ کرو، مسلمانوں کو بھی دعاؤں میں شامل کرو۔ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہو، ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا لازماً اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ ایک فرشتہ اوپر مقرر کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، فرشتہ کہتا ہے اللہ تیری یہ دعا قبول فرمائے، اور فرشتہ پھر اس بندے کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ یہ جو چیز اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا، اللہ اس بندے کو بھی تو وہ عطا کر دے۔ تو اس لیے جب دعا کرو تو سورۃ الفاتحہ میں کہتی ہے اپنے لیے صرف نہ کرو، اپنے بھائیوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے اجتماعی دعا بھی ساتھ کیا کرو۔ پھر ایک چیز یہ ہمیں سورۃ الفاتحہ سکھاتی ہے کہ دعا بار بار کرو، ہر حال میں کرو۔ دن میں کتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ کم و بیش پڑھی جاتی ہے؟ 17 مرتبہ، اگر صرف فرائض میں پڑھی جائے 17 مرتبہ۔ ہم اللہ سے 17 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دعا کو کثرت سے کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سأل احدکم فلیکثر، جب تم میں سے کوئی دعا کرے نا تو کثرت سے کیا کرو۔ کیوں؟ فإنه يسأل ربه، کیونکہ جو تم جس ذات سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے تمہارا، اپنے رب سے مانگ رہے ہو، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ لوگوں سے بار بار مانگے تو لوگ غصہ کرتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ فرمایا انه من لم يسأل الله يغضب علیہ، وہ اللہ ایسا رب ہے کہ اگر اسے سوال نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے تو غصہ ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ دنیا والے مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہ مانگنے والے پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے بار بار دعا کرو، کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ رسول کریم استغفار 100 دفعہ کرتے تھے دن میں، تو اللہ سے بار بار دعا کرو، بار بار۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک سبق یہ ہے۔ اور آخری سورۃ الفاتحہ میں دعا کا ادب یہ ہے، دعائیں سطحی قسم کی نہ کرو، بڑی جامع قسم کی دعائیں کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں سے جو بڑی جامع قسم کی دعائیں ہوتی تھی نا وہ پسند کرتے تھے، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ سطحی دعائیں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب دیکھو نا صراط مستقیم کی دعا سورۃ الفاتحہ میں ہے، کہ کس قدر عظیم الشان دعا ہے کہ جس کو صراط مستقیم مل گیا دنیا بھی اس کی سنور گئی، آخرت بھی اس کی سنور گئی۔ تو دعائیں نا بڑی عالی شان کیا کرو، چھوٹی ایسی سطحی قسم کی دعائیں جو بڑی فضول قسم کی ہوں ایسی دعائیں نہ کیا کرو، دعائیں بڑی شاندار عالی قسم کی دعائیں کیا کرو۔ اور ایسی دعائیں آپ کو رسول کریم کی فرامین میں بکثرت مل جائیں گی، اور مسنون ادعیہ کے نام سے کئی ایک کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ وہ کتابیں رکھیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، وہ اللہ سے مانگا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور دعا مانگنے کے آداب کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، دعا مانگتے ہوئے اقتحاق کا شکار نہ ہوا کریں۔ ہمیشہ دیکھیں نا صراط مستقیم ہم بچپن سے مانگتے آ رہے ہیں نماز کے اندر، اب کیا عمر ہو گئی ہے تو ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کے انداز الگ الگ ہیں۔ اللہ 3 طرح سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ فوراً دے دیتا ہے، ٹھیک ہے لے میرے بندے تو لے لے، تیری ضرورت ہے۔ بعض بار جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس چیز کو مؤخر کر دیتا ہے اور اسے آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، آخرت میں اللہ وہ دے گا۔ بعض پر بندہ مانگتا کچھ ہے اللہ وہ دیتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے کوئی ایسی مصیبت جو بندے پہ آنی ہوتی ہے نا اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے دعائیں بکثرت سے کیا کرو۔ دعا کی قبولیت یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ملے تمہیں، دعا کی قبولیت یہ بھی ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ کوئی مصیبت دور کر دے۔ دعا کی قبولیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ کچھ بھی نہ دے اور قیامت والے دن وہ ساری چیزیں جو تم نے مانگی تھی اللہ تمہارے لیے جنت کے اندر تیار کر دے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک شکلیں ہیں۔
دعائیں کثرت سے مانگا کریں، جیسے صراط مستقیم کی دعا کثرت سے مانگتے ہیں، اور اس سے کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہوا کریں، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ جتنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے آپ، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا۔ جب اللہ کے رسول نے 3 یہ بیان کیے نا کہ 3 طرح سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم تو بڑی کثرت سے دعائیں مانگیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ کثرت سے دینے پہ قادر ہے، اللہ اور دے گا۔ تو اس لیے دعائیں کثرت سے مانگا کریں، اکتاہٹ کا شکار نہ ہوا کریں۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.